أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم. میں سب سے پہلے مولانا سہیل بابا صاحب حضرت خاتون ان کے والد گرامی محترم حضرت حاجی عبد الرحمان بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کرتا ہوں. آپ حضرات سے بھی تعزیت کرتا ہوں. اور ہم دور میں سن 1978 میں طالب علم تھے. ہم نے حضرت کو اکثر دیکھا حضرت مولانا یوسف الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے جاتے. حضرت کے بعد اس میں سپورٹر ہوا کرتا تھا اور اس سپورٹر کا جو اگلا حصہ ہوتا تھا وہ قادیانیت کے خلاف مواد سے بڑا ہوتا اور پورے کراچی میں سفر کرتے ایک ہی جگہ پر جاتے. یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شانیں ہیں بے شمار شانیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہم تو ادراک بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے آپ کے جو مقامات عطا فرمائے ان تمام شانوں کی حفاظت ایک عقیدے میں ہے, وہ ہے ختم ہے. آپ کی بات کسی نے نہیں انا خاتم النبی لا نبی کیوں کہ اس سے آپ کی شان ابدی ہے اور ابدی چیز وہی ہوتی ہے کہ وہ ابدی رہے. اگر منقطع ہو جائے تو وہ ابدی نہیں. اس لیے جتنے ادیان آئے وہ اگلا پیغمبر آتا وہ منسوخ ہو جاتے, نیا دین آتا. اس لیے آپ نے خود فرمایا لو کان موسیٰ حیا, اگر موسیٰ حیات ہوتے ما وسع الا اتباعی, میری اتباع کے بغیر ان کو بھی چاہتا نہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں, بڑے اولو العزم پیغمبر جن کی تورات ہزاروں سال پر یعنی محیط ہے اور ہزاروں پیغمبر آئے ہم فرمایا لو کان موسیٰ. اس عقیدے کی حفاظت دراصل آپ کی ساری شانوں کی حفاظت ہے. اس عقیدے کی حفاظت عشق کا تقاضا ہے, کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کبھی محبوب کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو جس سے محبوب میں نقص آئے. اللہ نے امت کو عاشق امت بنا. یاد رکھو ہماری خصوصیت کیا ہے, ہم عاشق ہیں. امتیں تو پہلی بھی آئے ہیں ان میں مادہ عشق نہیں تھا, اس امت نے مادہ عشق رکھا ہے. بھیا مادہ عشق رکھا ہے. آپ کی شفاعت اور گنہگار سے گنہگار کی امید رکھتا ہے, آپ کی شفاعت کی امید رکھتا ہے. اس لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ کتنے بھی کوئی گنہگار ہے کیسے در گرو کیسے جہنم میں رہے گا کہ دارت چنی سجدے پیش رو, جس کا پیش رو رسول اللہ جیسی ذات ہو وہ کیسے جہنم میں رہ سکتا ہے. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک بات فرماتی کہ ایمان والے وسلم کا کلمہ پڑے ہوئے ہیں وہ جہنم میں بھی جائیں گے تو عذاب کے لیے نہیں جائیں گے, طہارت اور پاکیزگی کے لیے جائیں گے, نہلانے کے لیے جائیں گے تاکہ پاک ہو کر وہ آئیں. تعذیب نہیں ہوگی تہذیب ہوگی. اور جب کسی کو بچے کو نہلاتے ہیں ماں رگڑا بھی دیتی میلا زیادہ ہو جائے تو چیختا ہے چلاتا ہے, لیکن اس کے قلب میں تکلیف نہیں ہوتی, اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ دل سے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میری ماں کی شفقت ہے, یہ میری گندگی دور کر رہی ہے, لیکن دل سے تکلیف نہیں ہوتی. ایمان بڑے جہنم سے وہ وہاں کچھ ہوں گے بھائی پاک ہوں گے تو جہاں دلہا بنیں گے تو تب جا کر ہم گوروں سے لپٹے چپٹیں گے تو تعظیم نہیں ہوگی تہذیب ہوگی. وہاں ان سب کی بات ختم ہوگی. جس کے لیے حضرت کے والد صاحب حضرت کو ہم نے دیکھا ماشاء اللہ آپ کی فکر دیکھی, بہت ملاقات ہوتی تھی, سلام دعا ہوتے تھے, جوان لوگ تھے, یہ بچے تھے, ہم جوان تھے, اب ہم بڑھے ہو گئے, یہ جوان, اللہ سلامت رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ سلسلہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ ایسا صدمہ اور غم جب پیارے جدا ہو تو اتنا بڑا باپ وزیر کا باپ نہیں ہے, ان کے صدمے کو ہم نے میں بابر نگر میں رہتا ہوں, یہ کونا ہے پاکستان کا, ہمارے ابا کی ڈیوٹی وہاں لگی. چین میں ہمارے ابا پیدا ہوئے اور پھر پڑھتے پڑھتے وہاں برف پر سفر کر کے ہندوستان آئے. ڈیوٹی لگی ان کی بالکل گرم علاقے میں یا 50 ڈگری اور رہنے والے -20 ڈگری ہے اور ڈیوٹی وہاں لگ گئی. یہ عجیب بات ہے. آپ جائیں تو ابا کو باہر حیران ہو جائے
جماعتیں جاتی کہتے یار یہاں اتنا دینداری، کہتے چینی بابا یہاں ہے یہاں یہ سارا انہیں کی محنت ان کا ہم نے وہاں صدمہ محسوس کیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے تمہیں تمہارے پیاروں کو رجا کر، لیکن بشری صابری صبر والوں کو خوشخبری دے اللہ فرماتے ہیں۔ اور صبر دو چیزوں کا نام ہے، دل میں شکایت نہ ہو، زبان سے شکایت نہ ہو، زبان کو پابند کر دیا کہ تم پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ دے دی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے خاص میری امت کو کلمہ دیا ہے غم اور صدمے میں، اگر کسی کو دیا ہوتا یعقوب السلام کو دیتے، جب وہ یوسف کا غم آتا تھا یا اسف والا یوسف کہتے تھے، وہ انا للہ پڑھتے، لیکن اللہ نے خاص کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو دیا ہے۔ کیسا غم ہو پڑھو یہ تسلی ہو جاتی، اور دل صبر کرے، زبان سے انا الیہ راجعون پڑھے تو انعام کیا دیتے ہیں؟ بشری صاحب نے خوشخبری دے دو۔ نمبر 2، اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ، صلوات وہ خاص رحمت ہوتی ہے جو پیغمبروں پر ہوتی ہے، صلوات اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غم اور صدمے میں صبر کرتا ہے اور انا اللہ پڑھتا ہے، اب اس میں سے کچھ حصہ اس کو عطا فرمائے۔ جس طرح نیچے والی جنتوں والوں کو اوپر والی جنتوں کی خالص شراب میں سے ملونی دیں گے، اوپر والے خالص پیئیں گے، نیچے والی اس کا مکس شراب پیئیں گے، اسی طرح یہ جو صلوات پوری کو جو پیغمبر پر آتے اس میں سے کچھ حصہ اس غم اور صدمے پر صبر کرنے والوں کو دیں گے، والرحمہ اور آب اور رحمت بھی اس کو دیں گے، وہ اولئک المہتدون اور بشارت دے دی کہ یہ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیشہ ہدایت پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی مسائی قبول فرمائے۔ مختصر بات میں دعا کرتا ہوں ان کو سچا ان کا جان نشین بچا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے بڑے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑوں کی صلاحیتیں چھوٹوں میں منتقل کر دیتے ہیں، اسی طرح آگے سے آگے قیامت تک کام چلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما صلی اللہ علیہ محمد کما تعلو وغفر منا كما انت انك انت التقوى والمغفرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ یا اللہ حضرت عبد الرحمان بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی صاحب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، علیین میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کی مسائی کو قبول فرما، عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو کام کیا قیامت تک ان کے اس کے کام کو جانی ساری فرما۔ اللہ ان کے شہزادے اکبر سہیل بابا صاحب دار برکاتوں کو سچا جانشین فرما، یا اللہ سچا جانشین فرما۔ حضرت الرحمان بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علیین میں یا اللہ اور مقابر کے ساتھ جن کی پوری زندگی اس کے لیے گزری، ان کے ساتھ ان کو علیین میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں جمع فرما۔ یا اللہ ان کے کام کو زندگی لا چنی ترقی عطا فرما۔ تاجد کے لیے میرا آنا اور سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ جو باتیں بیان ہیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی حسنات بھی ہمیں نصیب فرما، آخرت کی حسنات بھی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی زندتوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ